السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کل والی ویڈیو جو تقریباً ہر دلہن کی کہانی ہے، 20 ایسی باتیں جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ تقریباً میں نے 9-10 پوائنٹ جو تھے وہ ڈسکس کر لیے تھے، لیکن اس کے کچھ پوائنٹس رہ گئے تھے کیونکہ 20 پوائنٹس کی وہ تھی۔ جو پوائنٹس کل رہ گئے تھے انشاءاللہ آج وہ کمپلیٹ کروں گی۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے اچھے کمنٹ کر رہے ہو، آپ میری ویڈیو کو بہت اچھا اپریشیٹ کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہو، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور بہت سارے ایسے کمنٹ ہیں جو کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ضرور ڈسکس کروں گی، لیکن آج کی ویڈیو ان 10 پوائنٹس پہ میں بات کروں گی۔ یہ تقریباً ہر لڑکی کی کہانی ہے جو بیاہ کے جاتی ہے، جو بہت زیادہ لوگ پیار کر کے لے کے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ معاملات الگ ہوتے ہیں، لیکن جو انچاہے لوگ شامل ہوتے ہیں نا، کوئی ایک آدھ بندے کی چاہت ہو اور دوسرے کی چاہت نہ ہو، تب آپ کے لیے مشکلات کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بھی، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تقریباً نہ کے برابر تھے، لیکن سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ میرے جو سسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، آمین۔ وہ میرے لیے نا ایک روشنی تھے، ایک میرے لیے امید کی کرن تھی کہ میں کیسے، وہ میری رہنمائی کرتے تھے کہ آپ کیسے آگے بڑھ کے آپ ان رشتوں کو بھی آسانی سے آپ ان کے دلوں میں بھی جگہ بنا لو گی۔ تو وہ ایک امید کی کرن تھی جس کو میں ساتھ لے کے چلی۔ وہ بہت زیادہ مجھ سے پیار کرتے تھے اور مجھے نا ہر بات پہ گائیڈ کرتے تھے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کہ آج بھی وہ چیزیں مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ جو چیزیں پہلے دن جب میٹھا مجھے نہیں بنانا آتا تھا، میرا برتن جل گئے، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ میٹھا بنوایا مجھ سے، تو آج تک انہی کی ریسیپی میں فالو کر کے تو میں آج تک وہ میٹھا ایسے ہی بناتی ہوں جیسے انہوں نے پوائنٹس بتائے تھے نا، ویسے ہی میں بناتی ہوں۔ آج بھی میں خوش ہوتی ہوں کہ وہ پہلی چیز جو تھی میرے سسرال میں بہت زیادہ اچھی مجھے لگی تھی کہ میرے سسر نے میرے ساتھ بہت زیادہ اچھے سے ٹپ نمبر 9 ہے، شوہر کی جو حمایت ہے نا وہ ہمیں ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب ہم بیاہ کے جاتے ہیں تو شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے نا، تب آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ حکمت سے کام لینا تو یہ گھر کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ہوں ہی نہ۔ جو فساد بڑھتے ہیں نا، وہ شوہر کی کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ چپی ہوتی ہے، جو وہ جب بات نہیں کرتے تب وہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان کو ویسے جو ہوتی ہے حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، دونوں سائیڈوں کی بات سننی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک سائیڈ کی بات سن کے تو دوسرے کی ایک ہی سائیڈ کی حمایت کرو اور دوسرے کی حمایت نہ کریں۔ تو اس طرح اگر بیوی کی حمایت کرے گا تو ماں ناراض ہو جائے گی، بہن ناراض ہو جائے گی، لیکن اگر بیوی کی صرف اور صرف ماں اور بہن کی کرتا ہے تو پھر بیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ بیوی کا بھی جو جینا ہوتا ہے وہ شوہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نا صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم جاتے ہیں تو شوہر کے دل میں محبت ضرور پیدا ہو جائے، آمین۔ آگے آ جاتا ہے ٹپ نمبر 10، نرمی، تحمل اور خوش مزاجی۔ نرم مزاج ہونا، تحمل سے کام کرنا لینا اور خوش مزاج ہونا، یہ 3 خوبیاں جو ہوتی ہیں نا سسرال میں دل جیت لیتی ہیں۔ دل جیتنے والی کنجی ہے ایک قسم کی۔ آپ کے پاس اگر نرمی ہو، نرم مزاجی ہو، تحمل سے کام لے لیں گے، برداشت کر لیں گے، تو آپ سسرال والوں کا بھی دل انشاءاللہ جیت لیں گے۔ لیکن اب میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط بنا لیا، میں روتی نہیں ہوں، میں بالکل بھی نہیں روتی ہوں، دل میں مسکرا کر کہتی ہوں میری ماں نے مجھے بہت سکھایا تھا، فرق صرف تمہاری آنکھوں کا ہے، فرق صرف تمہارے نظریے کا ہے۔ جہاں ہم سمجھتے ہیں اگر ہم چلے جاتے ہیں سسرال میں تو وہاں جو ہسبینڈ کے والدین ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو ان کو اتنی عزت ضرور دینی چاہیے کہ
وہ ہم سے بڑے ہیں، جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی بھی تو عزت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی بھی عزت کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی عزت ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن مشکل کافی زیادہ مرحلے ہوتے ہیں، ایسے ایسے مشکل مرحلوں سے انسان گزر کے آتا ہے، وہ شاید میں کچھ الفاظ بیان بھی نہ کر سکوں، کیونکہ وہاں پہ ہو سکتا ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو کہ میں بہت گہرائی میں نہیں بھی جا سکتی، کیونکہ سمجھا کریں۔ اچھا، ٹپ نمبر 11 جو ہے، گھر کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیں، قربانی بھی دینی چاہیے، جی دینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر دعا کریں کہ ہمارے گھر جو ہے نا، جو ہمارا گھر ہے وہ ہم اپنے گھر کو اپنا بنا سکیں۔ اب صبح ہوتی تو میں پہلا کام اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، دل سے کہتی ہوں یا اللہ میرے دل کو، میرے گھر کو، میرے رشتوں کو سنوار دے، آمین۔ ٹپ نمبر 13 پہ آتا ہے، روحانی طاقت دل کو مضبوط کرتی ہے اور دعا کو اپنے دن کا حصہ بنا لے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو نماز اور قرآن سے اپنا دن کا آغاز ضرور کریں، اس سے آپ کے دل کو بہت زیادہ مضبوط۔ ٹپ نمبر 14 پہ آتا ہے، گھر والوں کے رویے بدلیں یا نہ بدلیں۔ اب اپنی نیت صاف رکھیں، اپنی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتی ہیں وہ کبھی نہ چھوڑیں، اپنی کردار کو مضبوط بنائیں۔ ٹپ نمبر 15 پہ آتا ہے، اکیلی جب ہوتی ہوں نا، اکیلی ہوں تو خود کو گلے لگائیں اور کہیں تم بہت بہادر ہو، تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ وقت گزرتا گیا تو میں نے سمجھا کہ ساس بھی تو انسان ہے، نند بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، جیسے ہمارے بھابھیوں کے اگر ہوتے ہیں تو نندوں کے بھی ہوتے ہیں، نندوں کے بھی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نندوں کو اپنے سب سے پہلے اگر آپ نے مضبوط رشتہ نندوں نے اپنے بھابھیوں سے بنانا ہے نا، تو ان کو رشتہ جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلے بھائی سے پہلے بھابھی سے بنانا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری بھابھیوں سے زیادہ ہمارے بھائیوں سے ہمارا رشتہ ہے، تب جو بھابھی ہے نا وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ جب ہم اس طرح کے رویے رکھتے ہیں نا بھابھی کے ساتھ، تو پھر بھابھی کے اندر وہ تکلیف وہ شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، ہر رات سونے سے پہلے اپنے دن پر شکر کریں اور اگلے دن کے لیے دعا کریں۔ نماز پڑھ کے سوئیں، جب بھی ٹائم ملے آپ کو ضرور نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بھی ہمیں نجات ملتی ہے۔ ٹپ نمبر 18، ساس اور شوہر کے درمیان توازن قائم رکھنا ایک فن ہے جس میں نرمی اور عقل دونوں کام آتے ہیں۔ ٹپ نمبر 19، پہلی غلطی پر تانا ملے تو دوسری کوشش کو عبادت سمجھ کر کریں۔ اگر آپ کو تانا ملا ہے کہ آپ کو میٹھا بنانا نہیں آتا، کیا زندگی بھر آپ نے میٹھا نہیں بنایا ہے؟ ہر دفعہ بنایا۔ اب میں پرفیکٹ میٹھا بنا لیتی ہوں، زردہ بنا لیتی ہوں، حلوہ بنا لیتی ہوں، جو بھی میٹھا ہو۔ اب تو اتنا آسان ہے کہ آپ یوٹیوب کھولو، کوئی ریسیپی آپ بنانا چاہو فوراً بنا سکیں، چٹکی بجاتے ہوئے آپ کی ریسیپی تیار ہو جائے گی، اگر آپ کے پاس انگریڈینٹ ہیں تو۔ ٹپ نمبر 20 جو کہ آخری ٹپ ہے، خود کو کم مت سمجھیں، آپ کا وجود آپ کی نسل کو سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھیں گے تو آپ اپنی اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بھی مضبوط بنائیں اور مضبوط سمجھیں، تبھی آپ اپنے جو بیٹا یا بیٹی آپ کی اولاد ہوگی، آپ اس کو اچھے سے اس کی تربیت کر پاؤ گے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں، یہ ہر اس لڑکی کی ہے جس نے اپنی پہلی صبح کو آنسوؤں کے ساتھ گزارا، لیکن رات آنے سے پہلے خود کو سنبھالا۔ اگر آپ کو بھی کبھی تانا ملا ہو تو یاد رکھیں، آپ ناکام نہیں، آپ صرف آغاز پر ہیں، اور اللہ آغاز والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ایسے رشتے دے جہاں اس کی تربیت، اس کی محبت اور اس کا صبر طاقت بن جائے، تانا نہیں، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ والی میری پہلے والی ویڈیو، کل والی ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھنا کہ اس میں میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ میں نے اس میں ساری ڈسکس کی ہیں۔ اس کے بعد جو ان رویوں کے بعد جو میں نے سیکھا ہے، اگر آپ کی کہانی بھی میری طرح ملتی جلتی ہے یا اور طرح کی کہانی ہے، ضرور آپ کمنٹ کر کے بتانا۔
کیونکہ جب آپ کمنٹ کرتے ہو تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا مجھ سے زیادہ بھی تکلیف کسی اور کو ہے. چلیے ہم ایک دوسرے کی جو تکلیفیں ہیں وہ بانٹتے ہیں. انشاءاللہ ہماری تکلیفیں اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور ہمیں ایک رہنمائی والی زندگی دے گا. آمین. اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے. نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. اوکے اللہ حافظ. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ.